آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ آداب کے متعلق ہے۔ ویسے تو آداب بہت سے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 2-3 آداب بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کی شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس فانی دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اتنی مشکلات کا سامنا کر کے دین ربانی ہم تک پہنچایا۔ میں آپ کے سامنے نیت کے کچھ آداب بیان کرنا چاہتی ہوں۔ نیت سے مراد دل کا سچا ارادہ ہے۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں۔ اس کا تعلق محض دل کے خیال سے نہیں ہوتا۔ نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے سچے دل سے کی جاتی ہے۔ نیت اعمال کی درستگی کے لیے شرط ہے۔ نیت انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ نیت کی بنیاد پر اعمال اچھے یا برے قرار پاتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر کسی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ پھر جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی کہ اسے حاصل کرے، یا عورت سے نکاح کے لیے، پھر اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کے لیے اس نے نیت کی۔ اچھی نیت سے جو کام کیے جائے اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہاری جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہ کر سکا تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ خراب نیت اور برا ارادہ انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی دوسرے شخص سے قرض لے اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہو کہ یہ ادا نہیں کرنا چاہتا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نام پر دھوکہ دیا اور اس کا مال باطل طریقے سے حاصل کیا۔ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ چور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام اچھی نیت سے نیکی نہیں بن سکتا۔ مثلاً کوئی کسی کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے یا غیبت کرے یا حرام مال سے صدقہ کرے تو ایسے شخص محض حسن نیت کی وجہ سے نیکی کا اجر نہیں پا سکتا۔ اچھی نیت سے وہی کام قبول ہوتا ہے جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دیا جائے۔ معزز سامعات، یہ نیت کے آداب کے بارے میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کو بھول جاتے ہیں اور دل کے خیال سے اپنے کاموں کو کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے گفتگو کے آداب بیان کروں گی۔ صحیح روایت ہے، سیدنا ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مبغوض اور آخرت میں سب سے زیادہ دور بد اخلاق، بیہودہ گو، پھیلا کر لمبی بات کرنے والے اور جبڑا کھول کر بے تکلف بولنے والے ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ کری اور ناگوار آواز گدھے کی آواز ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب زبان سے کچھ کہو تو انصاف کی بات کہو، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو۔ میرے عزیز دین، میں نے آپ کے سامنے چند ہی آداب ذکر کیے ہیں، امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔